اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا قصور ہے، ہم اہل سنت کا کہیں قصور ہے، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ علم والے نہیں ہیں، جو کم علم لوگ ہیں، وہ کسی کو بھی ولی بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا، ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی نیک ہوتا ہے۔ تو بے شک ہم لوگ اپنے پیر لوگ کی محبت میں یا اپنے مقرر لوگ کی محبت میں کہتے ہیں کہ یار میرا پیر ولی ہے، جی ہم آپ کے لیے ولی ہے، لیکن آپ اس کو پوری دنیا سے ولی مت بنوائیے، کیونکہ اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مقرر لوگوں کو دیکھا، یعنی ہمارے یہاں اتنا بڑا دل ہے نا میری قوم کا، ہر مقرر خطیب اعظم، ہر عالم علامۃ الدہر، ہر پیر شیخ المشائخ، یہ عادت چھوڑ دیجیے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے عقیدت اور ایک ہوتا ہے عقیدہ۔ عقیدت کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، لیکن عقیدے کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے عقیدت میں میرے ابا کو قبلہ کہوں، کعبہ کہوں، اور جو بھی کہنا ہے کہوں، یہ عقیدت ہے، لیکن یہ صرف میرے لیے، عقیدت صرف میرے لیے۔ لیکن جب میں کسی چیز کو عقیدے کے طور پہ پیش کروں گا تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے، ہے نا۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اولیاء اللہ کا معاملہ صرف عقیدت کا نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق تو عقیدے سے تھا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، جو لوگ گانجا پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، جو چرس پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، اور کچھ لوگوں نے مفاد پرستی کی بنیاد پر کہ چندہ خوب آئے گا تو عرس و سب کا عرس، جو پیر مر رہا ہے اس کا عرس ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بھی کچھ بکا جا رہا ہے، سب کے گنبد بن رہے ہیں۔ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ برا مت ماننا کہ کسی بھی آدمی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو ہم غیبت سمجھتے ہیں، لیکن گنبد سب کے نہیں بنتے، بے شک عرس سب کے نہیں ہوتے، گنبد صرف ولیوں کے بنتے ہیں، عرس بھی صرف اللہ والوں کے ہوتے ہیں، بے شک بے شک۔ مگر ہم لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، وجہ عرس کرو، پیسہ اکٹھا کرو، گنبد بناؤ، پیسہ اکٹھا کرو، مزار بنا کے مجاوری کرو، پیسہ اکٹھا۔ اگر ہم پیسے کے چکر میں اپنے دین کو مشکوک کر دیں گے ہم تو مر جائیں گے، لیکن اگر یہ دین مشکوک ہو گیا معاذ اللہ کچھ لوگوں کی نظر میں، اور وہ دین سے متنفر ہو گئے، دین چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج میں آپ کے سامنے ولی کون ہوتا ہے اس کو پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ ہمارے مرشد قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، غیاث الکونین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں، جب تک کسی انسان کے اندر 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو میں جو عام طور پہ جو میں تقریر کرتا ہوں، آج اس طرح تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ سنجیدہ ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، انسان دیکھ کر پوری مانتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات، یعنی جیسا مجمع ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم چاہتے ہیں تقریر کریں۔ آپ لوگ شور نہیں کر رہے ہو نا تو ہم بھی شور نہیں کریں گے، آپ کو اچھے سے سنائیں گے، لیکن آپ غور کرنا اس پر۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس غوث اعظم کے در سے ولایت بڑھتی ہے، جو خود ولی بناتا ہے، بے شک حق ہے، تو وہ خود فرما رہے جب کسی انسان کے اندر 12 چیزیں جمع ہوتی ہیں تب وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ 12 میں سے ایک بھی اگر کم ہوئی تو وہ نیک تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا، ہے نا، بے شک بے شک۔ اب اس کا اب کون ولی ہوتا ہے؟ اب مرشد غوث پاک کی بات سن لو جلدی سے، بہت ٹائم بھی نہیں لوں گا۔ فرماتے ہیں ولی میں 2 صفات اللہ کی ہوتی ہیں، یعنی وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔
وہ صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، یعنی چاروں خلفاء کی 2 صفات کتنی ہو گئی؟ 8۔ رسول اللہ کی 2 صفات کتنی ہو گئی؟ 10۔ اللہ کی 2 صفات کتنی ہو گئی؟ 12۔ یعنی جب تک وہ 12 صفات کا مظہر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ اب سیدنا غوث پاک نے چاروں خلفاء کی 2 صفات بیان کی، مطلب کیا بیان کیا؟ ولی نہ کبھی رافضی بن سکتا ہے، نہ ولی کبھی ناسبی بن سکتا ہے، ولی ناسبی بھی نہیں بن سکتا، رافضی بھی نہیں بن سکتا، جو ولی بنے گا وہ اہل سنت و جماعت میں سے بنے گا۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ ناسبی کی اہل بیت سے نہیں جمتی، ناسبی کی اہل بیت سے نہیں جمتی، اور رافضی کی صدیق و عمر سے نہیں جمتی، حالانکہ جب تک ان کی صفات پیدا نہ کرے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر پوری امت جن کی ولایت پر متفق ہے، سارے ولیوں کو پڑھ کر دیکھ لو، سب کا تعلق نہ ناسبیوں میں ہوگا نہ رافضیوں میں ہوگا، ہر ولی آپ کو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ شاہ جمال الاولیاء کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ محبوب الہی کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے۔ اسی طرح قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے۔ سیدنا مخدوم الشمجانی سمنانی کو دیکھ لو، ان کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے ہے۔ 90 لاکھ منکروں کو ایمان کی دولت عطا کرنے والے غریب نواز کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اب آپ کو پتا چلا جن کے اندر ولی جیسے ہیرے ہیں وہ اب بتاؤ آپ کو وہ راستہ چلنا ہے جس میں کوئی ولی ہی نہیں، یا وہ راستہ چلنا ہے جس میں ولی ہی ولی؟ بے شک بے شک، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، بے شک بے شک، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور رافضیوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک ولی نکالا کہ لال شہباز قلندر ہماری جماعت کی ولی ہے، تو لال شہباز قلندر کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ لال شہباز قلندر کا نام تو بتاؤ۔ لال شہباز قلندر کوئی نام تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو ان کا لقب ہے۔ رافضی ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے لائے ایک ولی کو، کہا یہ ہمارا ولی ہے۔ ہم نے کہا آپ کا ہے، قبضہ آپ کا ہو سکتا ہے درگاہ پر، لیکن پہلے اس کا نام تو بتاؤ، نام کیا ہے؟ جب نام ڈھونڈ کر کے لائے تو کیا نام نکلا؟ سید عثمان مروندی۔ میں نے کہا رافضی لوگ تو عثمان نام رکھتے ہی نہیں، یہ نام بھی تو اہل سنت و جماعت کا ہے، یہ نام بھی تو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو لال شہباز قلندر سید بادشاہ ضرور ہے، لیکن اس کا نام بھی کیا ہے؟ عثمان ہے، اور عثمان نام آپ کو کبھی رافضیوں میں نہیں ملے گا، ابو بکر نام آپ کو سنیوں میں ملے گا، عمر نام آپ کو سنیوں میں ملے گا، عثمان نام آپ کو سنیوں میں ملے گا۔ اب آپ کو اتنا پتا چل گیا رافضی یہ نام نہیں رکھتے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اب سنی کون کون؟ تو اللہ اکبر، ہم مولا علی کے گھر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ابو بکر نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے، عمر نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے، عثمان نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ تو اس لیے وہ راستہ اختیار کرو جس راستے پہ مولا علی تھے، وہ راستہ اختیار کرو جس راستے پہ امام حسن تھے، وہ راستہ اختیار کرو جس پر امام حسین تھے۔ اب وہ 12 صفات کون سی ہے اس کو سن لیجئے۔ 2 صفات، اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ کی 2 صفات کیا ہے؟ صفت ستاری اور صفت غفاری۔ صفت ستاری اور صفت غفاری، یعنی جو ولی ہوگا ستاری صفت کا مظہر ہوگا۔ ستار کس کو کہتے ہیں؟ عیب چھپانے والا، یعنی جو ولی لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرتے، وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں۔ جی جی، اب آپ اس میں چیک کر لیجئے کتنے رضی اللہ اور کتنے رحمت اللہ علیہ باہر نکل رہے دیکھیں۔ جی 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 جی، کیا بات ہے حضرت، جی جی جی، غور کیجئے نا، اس لیے کہ ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلا، اس سے ولی نہیں بنتا، اللہ کی شان ستاری کا مظہر بنتا ہے، یعنی وہ کسی کا ایک کھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں ولی لوگ کبھی آپ کو کسی کی غیبت کرتے نہیں ملے،
بے شک بے شک ولی لوگ کبھی کسی کی ایپ سے وہ ایپ پہ پردے ڈالتے ہیں. کیسے پردے ڈالتے ہیں اس کی ایک مثال بتاؤں آپ کو. دیکھیے کیسے پردے ڈالتے ہیں. ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت حاتم اصم. علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نفحات الانس میں یہ واقعہ لکھا. آپ بھی ولی بن سکتے ہو, ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا, ولی آپ بھی بن سکتے ہو. 12 صفات سن لو اپنے اندر پیدا کوشش کرو. اللہ پاک کی بارگاہ میں فیضان بند نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ تو یہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. کوشش کرو نا. اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. اور سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے زیادہ راستے ہیں, زمین پر جتنے بکھرے ہوئے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے موجود ہیں. بے شک زندہ باد. کوشش کرو اللہ تک پہنچنے کی, کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے. ولایت کا نصاب بہت آسان ہے. تو حاتم اصم کے بارے میں علامہ جامی لکھتے ہیں حاتم اصم, اصم عربی زبان میں بہرے کو کہتے ہیں, بہرا. انہوں نے اپنا لقب کیا رکھا تھا؟ حاتم بہرا. کوئی بہرا بھی ہو اس کو بہرا بولو تو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لیکن حضرت حاتم بہرے نہیں تھے, اپنے آپ کو بہرا کہلواتے تھے. وجہ اتنی خوبصورت وجہ, اس کو سنو آپ کو مزہ آئے گا. ایک بوڑھی عورت بڈھی حاتم اصم سے مسئلہ پوچھنے آئی. ان کو اس وقت تک اصم نہیں کہتے تھے, حاتم کہتے تھے. تو حضرت حاتم کے پاس مسئلہ پوچھنے آئی. اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ کی تکلیف تھی, تو اب تکلیف کی وجہ سے اس کے پیٹ کی جو ہے وہ گیس خارج ہو رہی تھی. تو اس نے سوچا کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, یہاں ایسا ہو جائے تو اچھی بات نہیں. اتفاق سے اس نے بہت روکنے کی کوشش کی, مگر بڑھاپے میں انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. بہت روکنے کی کوشش کی مگر روک نہیں پائی, اور حضرت حاتم اصم کے سامنے اس کی گیس خارج ہو گئی. گیس خارج ہوگی تو ہوا بھی یعنی کہ آواز بھی نکلی, تو وہ شرما گئی وہ پوری عورت. اتنے بڑے بزرگ کے سامنے یہ کیا ہو گیا حادثہ. تو حضرت حاتم نے سوچا کہ یہ شرما گئی, میرے نبی کی امت کی یہ عورت شرما گئی. تو آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا بڑی اماں ذرا زور سے بولو تم کیا کہنا چاہتی ہو. تو اس نے بولا, اس نے جب بولا تو آپ نے کہا ذرا اور زور سے بولو. اس نے پھر بولا اور ذرا زور سے بولو. اس نے